یہ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ جو بیچارے پاک دامن تھے وہ چپ کھڑے ہوئے ہیں, بولنا تو ان کو پہلے چاہیے تھا, اور بول یہ پہلے رہی ہے. کیا کہہ رہی ہے؟ بادشاہ سلامت, میرے ہسبینڈ, میرے سر کے تاج, یہ بتائیے کہ جو بندہ آپ کے گھر میں رہ کر آپ کی بیوی پہ غلط نظریں ڈالے اس کی سزا بتائیں کیا ہونی, کتنے سال قید با مشقت ہونی چاہیے. اب جب الٹا اس نے ایسا الزام لگا دیا, یوسف علیہ السلام نے فرمایا ہی راودتنی عن نفسی, بھائی اس نے مجھے ورغلانے کی کوشش کی ہے, اس نے مجھے یہ سب پروگرام اس کا بنایا ہوا ہے. اب بادشاہ حیران مکھنچو کی طرح نا کھڑا ہوا دیکھ رہا ہے کہ یار یہ ہو گیا رہا ہے. تو قرآن کہہ رہا ہے ایک بچے نے جو بادشاہی کے خاندان میں تھا وہ بڑا ہوشیار تھا, تو اس نے کہا کہ بھائی دیکھ لو کہ اگر کرتا پیچھے سے پھٹا ہوا ہے تو یہ اس کی علامت ہے کہ یوسف سچے ہیں, وہ آگے بھاگ رہے تھے اور یہ پیچھے, اور اگر کرتا آگے سے پھٹا ہوا ہے تو اس کا مطلب یوسف غلط ہیں. جب دیکھا تو کرتا پیچھے سے چر گیا تھا, وہ پھٹ گیا تھا. بادشاہ نے کہا کہ یہ ڈیڑھ ہوشیاری کس کی ہے؟ میری بیوی کی. یہ ہو نہیں سکتا نا کہ وہ آگے بھاگ رہے ہوں, یہ پیچھے ہو اور کرتا آگے سے پھٹ جائے, یہ پاسبل ہے؟ تو ممکن ہی نہیں ہے. تبھی کہتے ہیں نا چور ہمیشہ اپنے جرم پہ کوئی نہ کوئی ثبوت چھوڑتا ہے. ہمارے محلے میں ایک آدمی نے چوری کی, لڑکے نے کسی جنرل اسٹور میں چھت سے ٹاپ کے آیا اور مال اٹھا کے لے گیا, اور بڑے آرام سے گھوم رہا ہے. اگلے دن نا ویسے شیمپو وہ لگا کے پورا پرفیوم پتہ ہی نہیں چل سکتا تھا. پولیس نے انکوائری کی, پکڑا گیا. پولیس نے بولا یہی ہے. اب حیران کہ یار یہ پولیس کو پتہ کیسے چل گیا؟ پتہ چلا کہ وہ بھاگتے ہوئے نا ایک بٹن اس کا اٹک گیا تھا وہاں. بٹن سے پولیس نے پہچانا ہے کہ وہی شرٹ پہ وہی بٹن لگا ہوا ہے, ایک بٹن کیا ہے غائب تھا اس کا. سمجھ رہے ہو؟ چور کو یہ نہیں پتا چلا کہ میرا بٹن کیا ہے, پولیس نے اس بٹن سے بندہ نکالا ہے. پولیس اگر کرنے پہ آ جائے نا تو بہت کچھ کر سکتی ہے, نہیں کرنے پہ آئے تو پھر دوسری شادی بھی نہیں کر سکتی وہ. اچھا, تو قرآن کہتا ہے اس کو ہم 2 دن میں ڈیوائڈ کر دیں گے, آج پوری ختم نہیں ہو سکتی. تو اللہ فرماتے ہیں کہ بادشاہ نے کہا کہ انہ من کیدکن, جب دیکھا کرتا پیچھے سے پٹا ہوا ہے, بادشاہ نے اپنی بیوی سے کہا یہ تیری تدبیر ہے, تو بڑی چالاک عورت ہے. اب میاں بیوی کا پھڈا اسٹارٹ, اور کہنے لگا ان کیدکن عظیم, یہ صرف تیری چالاکی نہیں ہے, تم عورتیں ہوتی ہی بڑی چالاک ہو. جب کسی بندے کو بدنام کرنے پر آ جاؤ تو تمہاری تدبیریں بہت خطرناک ہوتی ہیں. سیکھ لو, آپ کو میں سمجھا رہا ہوں. ان کیدکن عظیم, تم عورتوں کی تدبیریں ہوتی ہی ایسی ہیں. جب کسی کو رسوا کرنے پر ساری عورتیں ایسے نہیں ہوتی جو بیان سن رہی ہیں, ان کے علاوہ کے بارے میں اس نے کہا تھا. لیکن اب بادشاہ کو اپنی عزت کا بڑا خطرہ ہوتا ہے. آپ کو پتہ ہے بادشاہ اگر اپنی بیوی کو تھپڑ لگاتا, طلاق دیتا, کچھ بھی کرتا, لوگ پوچھتے کیوں چھوڑا. یہ کیس سامنے آتا کہ گھر میں ایک بچہ تھا, لڑکا تھا, اس پہ بیوی عاشق ہو گئی تھی, تو بدنامی کس کی تھی؟ بادشاہ کی. ایسے موقع پہ بڑے لوگ اکثر ایسے کیسز کو کیا کر دیتے ہیں؟ دبا دیتے ہیں. یار جتنی بھی بیوی نے بےغیرتی کا کام کیا ہو نا, بےغیرتی برداشت کرنا آسان ہے, بےزتی برداشت کرنا آسان نہیں ہے. ٹھیک ہے نا, بےزتی افورڈ نہیں کر سکتے. تو فوراً وہ بھی ہوشیار کیا کہنے لگا یوسف علیہ السلام کو, یوسف اعرض عن ھذا, یوسف چھڑ پرے. اعرض اعراض کر, یعنی اس کو پنجابی میں کہا چھڑ یا مٹی پا, بس چھڑ یار, اب اس مسئلے کو کائنڈلی زیادہ اچھالنے کی کوشش نہ کرنا, بس چھوڑ دے. واستغفری لذنبک, اور بیوی سے کہنے لگا تو بھی توبہ استغفار کر لے, مسٹیک تجھ سے ہوئی ہے, بس میں اب اس مسئلے کو اٹھا نہیں رہا. دیکھو آئندہ ایسا نہیں ہونا چاہیے, ٹھیک ہے نا, آئندہ تھوڑا احتیاط کرو. انکی کنتی من الخاطئین, اور کہنے لگا غلطی 100% تیری ہے, لیکن میں تجھے کوئی سزا نہیں دے رہا, تو سوری کر لے بس. اور یوسف علیہ السلام نے سے کہا کہ تم کیا کر لو, مٹی ڈالو. آپ کو پتہ ہے کہ پازیٹیو چیزیں مارکیٹ میں پھیلتی نہیں ہیں, نیگیٹو جنگل میں آگ کی طرح پھیل جاتی ہیں. بادشاہ نے اپنی بیوی کو خاموش کرا دیا, حضرت یوسف کو, لیکن ظاہر ہے اس کیس کو سننے والے 2-4 اور لوگ بھی تھے. وہاں سے بالآخر بات ہر آدمی نے ایک تو کہا میں آپ کو بتا رہا ہوں, کسی اور کو بالکل بھی نہیں بتانا. اس نے کہا میں صرف تمہیں بتا رہا ہوں, ہرگز کسی اور کو نہیں بتانا کہ بادشاہ کے گھر میں یہ کیس ہوا ہے. ہوتے ہوتے 2-4 دن میں پورا مصر یہی باتیں کر رہا تھا, اور خاص طور پر خواتین زیادہ دلچسپی لے رہی تھیں. قرآن کہہ رہا ہے وقال نسوۃ فی المدینہ, پورے شہر کی عورتوں نے کہنا شروع کر دیا امرأۃ العزیز,
بادشاہ کی بیوی تراود فتاها عن نفسی، گھر میں غلام پہ عاشق ہو گئی. توبہ توبہ. کسی شہزادے پہ ہوتی ہے بھائی، شاہی کسی دوسرے ملک کے بادشاہ پہ ہو جاتی. غلط تو وہ بھی تھا، لیکن چلو کوئی لاجک تو بنتی ہے نا. عاشق کس پہ ہو رہی ہے؟ ایک غلام جس کو خریدا ہے بازار سے، غلاموں کی طرح گھر میں رکھا ہے، اس پہ عاشق ہو گئی. انا لنراها فی ضلال مبین، یعنی ہمیں اس کے عاشق ہونے پر اتنا اعتراض نہیں ہے، گھر کے غلام پہ عاشق ہونا. انا لنراها فی ضلال مبین، ہم دیکھتے ہیں کھلی غلطی میں پڑی ہوئی ہے، یعنی بہت ہی تھو تھو چی چی چی. سمجھ رہے ہیں نا؟ جیسے لوگ طنزیہ باتیں کر رہے ہوتے ہیں نا. انا لنراها فی ضلال مبین. بادشاہ تھوڑی ایسے کرتے ہیں، ان کے پاس تو بڑے بڑے آپشن ہیں. اب بادشاہ کی بیوی نے کہا گل تو مارکیٹ میں پھیل ہی گئی ہے، جتنا بھی ہم نے مٹی پانے کی کوشش کی ہے لیکن بات مارکیٹ میں پھیل گئی. اب میں اگر یہ اناؤنسمنٹ کرواؤں، اخبار میں اشتہار دوں، بھائی یہ خبر غلط ہے، میں عاشق نہیں ہوئی، کوئی ایسی بات نہیں ہے، اب کوئی سنے گا نہیں. اب حل یہی ہے کہ پہلا الزام عشق کا جو لگا ہے وہ تو اس کو تو میں جھٹلا نہیں سکتی. یہ جو دوسرا الزام ہے نا، مجھے بدنام کیا جا رہا ہے کہ غلام پہ عاشق ہو گئی، معاذ اللہ ایک کمتر لڑکے پہ عاشق ہو گئی، تو اس الزام کو اب مجھ سے اپنے آپ سے دور کرنا ہے. اب میں تمام عورتوں کو بلا کے یوسف کی زیارت کرواؤں گی، اور پھر ان کو پتہ چلے گا کہ میری جگہ تم بھی ہوتی تو تم نے بھی کیا ہونا تھا، عاشق ہی ہونا تھا اس کا. تاکہ یہ بدنامی، دیکھو انسان نا سب سے زیادہ اپنی عزت کی حفاظت پہ حریص ہوتا ہے اگر وہ عزت دار ہے. اگر وہ عزت دار نہیں ہے تو پھر اس کو عزت کی بالکل بھی پرواہ نہیں ہوتی. تو جب اس نے یہ دیکھا بادشاہ کی بیوی نے، فلما سمعت بمکرہن، جب سن لیا کہ میرے خلاف ایسی الٹی الٹی باتیں ہو رہی ہیں، ارسلت الیہن، تو شہر کے جو بڑی بڑی عورتیں تھیں نا، اونچے اونچے گھرانوں کی، ان کی دعوت کی، ان کو سب کو بلایا. ان کو یہ نہیں بتایا کہ میں تمہیں یوسف دکھانا چاہتی ہوں. وہ آتی نہیں، کہتی ہیں بس چھوڑ پرے، ہوگا نا بڑا خوبصورت ہوگا، بس چھوڑ رہنے دے، وہ جو ہونا تھا ہو گیا، پتہ ہے. تو اس نے کہا نا نا، ان کو بتاؤ نہیں کہ میں کرنا کیا چاہ رہی ہوں، ان کو کھانے پہ انوائٹ کرو. وَأَعْدَدَتْ لَهُنَّ مُتَّكَأً، سب کے لیے گاؤ تکیے لگا دیے. اب شہر کی بڑی بڑی جو اونچے اونچے خاندانوں کی عورتیں تھیں وہ گاؤ تکیوں پہ بیٹھی ہوئی ہیں. وَآتَتْ كُلَّ وَاحِدَةٍ مِّنْهُنَّ سِكِّينًا، اور ہر ایک کے ہاتھ میں چھری پکڑا دی. وقالت اخرج علیہن، چھری پکڑائی پھل کاٹنے کے لیے. اور جب وہ پھل کاٹنے لگیں، اسی دوران، کتنی ہوشیار تھی دیکھو، اسی دوران یوسف سے کہا کہ یہاں سے نکل کے جاؤ سامنے. دیکھو یہ بھی ایک طریقہ ہے نا. اس کے علاوہ بھی تو کسی اور موقع پہ کہا جا سکتا تھا کہ چلی جاؤ، یعنی چلے جاؤ. اس کو پتا تھا زلیخا کو کہ جب پھل کاٹتے کاٹتے یہ یوسف کو دیکھیں گے، یہ اتنے مبہوت ہوں گے، یہ عورتیں اتنی حیران ہو جائیں گی ان کے حسن کو دیکھ کر کہ یہ پھل میں اور انگلیوں میں فرق نہیں کر سکیں گی. تو یہ معجزہ تھا یا نہیں تھا؟ قرآن کہہ رہا ہے وقالت اخرج علیہن، ہاتھوں میں چھری پکڑا دی، پھل پکڑا دیے، کاٹنا شروع کرو. اور ادھر یوسف سے کہا کہ تم نکل کے یہاں سے جاؤ. فلما رأینہ، قرآن کہتا ہے جب ان عورتوں نے یوسف کو دیکھا، اکبرنہ، بہت عجیب سمجھا، وقطعنا ایدیہن، اور پھلوں کے بجائے اپنے ہاتھوں کو زخمی کر لیا، اور کہنے لگیں قلنا حاشا للہ، اللہ کی قسم، ما ھذا بشرا، یہ انسان نہیں ہے، ہم نے کوئی انسان ایسا حسین نہیں دیکھا. ان ھذا الا ملک کریم، یہ کوئی آسمان سے فرشتہ ہے، اور فرشتہ بھی معمولی نہیں، کوئی بڑا معزز فرشتہ ہے جو انسان بن کے زمین پہ نازل ہوا ہے. جب انگلیاں سے ان کے خون بہنا شروع ہوا اور مبہوت ہو گئی، انہوں نے کہا کہ خدا کی قسم یہ انسان نہیں فرشتہ ہے. فوراً کہنے لگی ذالک الذی لمتن، یہ ہے وہ جس کے بارے میں تم ملامت کر رہی تھی مجھے. ذالکن الذی لمتننی فی، تم ملامت کر رہی تھی نا، پہلے نہیں بتایا کہ میں اس کو بلا رہی ہوں جس کے بارے میں تم نے مجھے ملامت کی ہے. یہ سب باتیں پہلے نہیں بتائیں، نے کہا پہلے ان کو دکھاؤ پھر میں بتاؤں گی، اب بتاؤ. تو قرآن کہتا ہے جیسے ہی ہاتھ کاٹے اور کہا اللہ کی قسم یہ انسان نہیں ہے فرشتہ ہے، قالت، فوراً زلیخا نے کہا ذالکن الذی لمتننی فی،